السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے بارے میں جانیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کی پہچان کے لیے اس کا نام جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو عام روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ساتھ خوبصورت تعلق، خوبصورت معاملہ اور اس کی خوبصورت پہچان اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ہمیں اس کا نام معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے پہلے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، تاکہ جس دنیا میں وہ بھیجے جا رہے ہیں اس دنیا سے وہ صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انسانوں میں سے بھی ہم کسی انسان کے ساتھ بہتر معاملہ جو ہے وہ اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ کسی بھی تعلق میں جتنی اچھی پہچان ہوتی ہے، دوسرے کی شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اسی کے لیول اور اسی کے درجے کے مطابق اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر معاملے میں آسانی بھی ہوتی ہے، کام بھی آسان ہوتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا چیزوں اور انسانوں کے ساتھ تعلق۔ ہم پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہمارے رب کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ اس وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو پہچانتے ہوں، اور اس کی پہچان کے لیے اس کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کا حق اس وقت تک ادا ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم اپنے معبود کو، یعنی کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو جانتے نہ ہوں۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو جانتے نہ ہوں کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، اور اس کی پہچان کے لیے اس کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اس کی صفات کو جانیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک جو ہے اس کے وجود پر ایمان ہے، دوسرے اس کی ربوبیت پر ایمان ہے، تیسرے اس کے اسماء و صفات جو ہیں اس پر ایمان ہے۔ یعنی کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، ہم یہ جانیں کہ وہ کیسا رب ہے، ہم یہ جانیں کہ اس کے نام کیسے ہیں اور اس کی کیسی صفات ہیں۔ اور ویسے بھی جب ہم اس کو ایک مانتے ہیں، یعنی ہم اس کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ توحید کا بھی اسی وقت تک صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم اس کو پہچانتے نہ ہوں۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں اپنی پہچان کرائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ مختلف ناموں کے ذریعے کروائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اس سے دعا کرو۔ یعنی کہ اگر ہم اس کے سامنے اپنی حاجات رکھیں گے تو کس طرح رکھیں گے؟ ظاہر ہے اس کو پکار کر، اور کس طرح پکاریں گے؟ اس کے ناموں کے ساتھ ہی۔ مثلاً کہ جب دیکھیں کہ جب ہم اپنے لیے بخشش چاہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ یا غفور اغفر لی، اے بہت زیادہ بخشش فرمانے والے تو مجھے بخش دے دو۔ اگر ہم اپنے لیے حفاظت اور پروٹیکشن چاہیں گے تو اس کا جو نام ہے یا حفیظ، اس کے ساتھ پکاریں گے کہ اے حفاظت کرنے والے تو میری حفاظت فرما۔ تو جب ہم اپنے لیے رحمت چاہیں گے تو کیسے پکاریں گے؟ یا رحیم ارحمنی، کہ اے رحم فرمانے والے تو مجھ پر اپنی رحمت فرما۔ اسی طرح اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا اس کی عبادت بھی ہے، اور عبادت کس طرح سے ہے کہ ان ناموں کو جان کر پھر اس کے ساتھ جو ہمارا درست تعلق ہوگا اس کا حق ہم کس طرح ادا کریں گے۔
اس حق کو اپنے اوپر پہچاننا، اپنے بارے میں جاننا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ دراصل اس کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے۔ اب دیکھیں کہ مثلا جب ایک انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو وہ توبہ کس طرح کرے گا اور کس قسم کی توبہ کرے گا؟ اسی طرح اگر ایک انسان اپنی زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، تو دیکھیں جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ رب سنتا ہے تو وہ ذکر کیوں کرے گا اور وہ کس قسم کا ذکر کرے گا؟ ہاں، جب وہ جان لے گا کہ اس کا رب بہت زیادہ سننے والا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہماری ظاہری جو آوازیں ہیں ان کو سنتا ہے، بلکہ وہ ہمارے دل کے اندر جو اٹھنے والے خیالات ہیں اور ان اندر کی جو سسکیاں ہیں ان تک کو سنتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم عام روزمرہ زندگی میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہمارے اعمال جو ہیں ان کو چونکہ وہ دیکھتا ہے، تو اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ البصیر ہے یعنی دیکھنے والا ہے، تو یقیناً ہمارا جو طرز عمل ہے وہ بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں تک کو جانتا ہے، تو پھر یقیناً ہم اس کے اللطیف ہونے پر یقینی طور پر ایمان رکھیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، ہر موقع پر اسی وقت جو ہے تعلق ہے وہ درست ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کی مختلف صفات کو اسی موقع کی مناسبت سے جانیں گے اور پہچانیں گے۔ تو اس کا علم حاصل کرنا تمام علوم سے ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق جو ہے ہم پر سب سے زیادہ ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے، اور اس کی پہچان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ گویا کہ اس کے ایک الہ ہونے کو جاننا اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے مطالعے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی نام خود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس نے وحی کے ذریعے اپنے نام اور اپنی صفات کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں کیا، اور اپنے ناموں کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی علم عطا کیا۔ تو اس لیے اگر ہم واقعی اس کو جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے لیے یہ دو جو بڑے سورسز ہیں یعنی قرآن اور سنت، اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کورس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کی پہچان قرآن و سنت کے ذریعے آپ کو کروائیں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، اور اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوگا، وہ ہم سے راضی ہوگا تو ہی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کی راہ کھلے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننے کے لیے بھی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم بھی دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا، اسے علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا کہ جنت میں داخلے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ایک ہونے کے بارے میں صحیح علم حاصل کیا جائے۔ تو اسماء و صفات کے اس کورس میں ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے قابل ہو سکیں۔ تو جب کوئی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اپنے شعور کی گہرائیوں سے یہ جان لیتا ہے کہ وہ بے بس بندہ ہے اور سارے جو کمالات اور ساری بڑائیاں وہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو پھر یہ گہرا شعور اسے رب کے در پر ڈال دیتا ہے۔ وہ اس گہرے شعور کے ساتھ دستے سوال جو ہے وہ دراز کرتا ہے، تو اس کی جو ذات ہے اس میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ سیلاب کی طرح جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں وہ رب کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، پھر اس کا جینا، اس کا مرنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی رب والی بن جاتی ہے۔ یہ سب جو ہے اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانیں گے، اس کی صفات کو جانیں گے، ان کو پہچانیں گے،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔